فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکی پہنچ گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ترکی پہنچنے پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا ایسا بتانا ہے فیلڈ مارشل ترک عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے تو فیلڈ مارشل عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر پہنچے ہیں ترکی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ترکی پہنچنے پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل ترک عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے، سیکیورٹی ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا انتہائی اہم دورہ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 روزہ سرکاری دورہ ہے۔ اسی پر بات کریں گے، اپنی نمائندہ سمیرہ خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سمیرہ بتائے گا دورے کی کیا ڈیٹیلز ہیں، کون کون سی اہم ملاقاتیں شیڈول ہیں؟ جی بالکل، تمام تر عسکری اور سیاسی قیادت سے ترکی کی ملاقات کریں گے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں۔ 2 روزہ دورے پر، سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ترکیہ پہنچنے پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا ہے۔ ملاقاتوں کی رینج پاکستان اور ترکیہ کے تمام تر اہم امور، جس میں ڈیفنس ٹاپ پرائیورٹی ہے، اس حوالے سے بائیلیٹرل ملاقاتیں وہ کنڈکٹ کریں گے اور یہ ایک بہت اہم دورہ جو ہے اس کو گردانا جا رہا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ سمیرہ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہی تھی، تو یہ اہم دورہ ہے فیلڈ مارشل کا۔ آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے ہیں۔ ایک اور اہم معاملہ ہے، امریکہ کے ایران پر پھر سے حملے۔ بندر عباس، سیرک اور جزیرہ قیشم میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ خوزستان، جاسک، بو شہر اور ماہی شہر میں بھی بارود کی برسات۔ سینٹ کام کے حملوں کے مطابق نئی لہر میں فوجی کارروائیاں مکمل کر لیں۔ ایران کا جوابی وار بحرین میں واقع شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا، جبکہ کویت میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر بھی حملے ہوئے ہیں۔ اردن کے پرنس حسن ایئر بیس پر ایندھن کے ٹینکس اور اسلحہ گوداموں کو اڑا دیا گیا۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے کہ ماہی شہر میں واٹر پمپنگ سٹیشن پر امریکی حملے میں 1 شخص جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی برقرار، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے تیز، خطے میں صورتحال بگڑنے لگی۔ امریکہ نے ایرانی علاقوں پر ایک بار پھر حملے کیے۔ بندر عباس، سیرک اور جزیرہ قشم دھماکوں سے گونج اٹھے۔ خوزستان، جاسک ماشہر اور بو شہر میں بھی بارود کی برسات۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق حملوں میں ایران کے فضائی دفاعی نظام، ریڈار تنصیبات، میزائل صلاحیتوں اور کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج نے پاسداران انقلاب پر تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران کا کوئی کنٹرول نہیں۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کا بھی جوابی وار۔ اردن، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق اردن میں الامیر حسن ایئر بیس پر امریکی ایندھن کے ٹینکوں اور اسلحہ گوداموں کو اڑا دیا۔ کویت میں علی السالم اور احمد الجابر ایئر بیس پر بھی حملہ کیا۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر بھی میزائل داغے۔ ایرانی فوج نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے 2 جہازوں کو روکا گیا۔ امریکی فوج نے ان جہازوں کو آبنائے ہرمز میں غیر قانونی نقل و حرکت پر اکسایا تھا۔ کارروائی امریکی حملوں کے جواب میں کی۔ کوئی شک نہیں کہ اسلام آباد مفاہمتی معاہدہ ختم ہو گیا۔ امریکہ نے MOU کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ جب تک وعدوں کی پاسداری نہیں کرے گا، ایران بھی معاہدے پر عمل درآمد نہیں کرے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی نیوز بریفنگ۔ کہا، امریکی دباؤ کے باعث ایران عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز میں آمد و رفت کے انتظامات پر اتفاق رائے تک نہیں پہنچ سکا۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز سے متعلق 30 روزہ مدت مکمل ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ MOU میں یہ درج ہے کہ آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے انتظامات ایران کرے گا۔ آبنائے ہرمز میں حالیہ صورتحال کی براہ راست ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ کشیدگی کو روکنے کے لیے پاکستان، عمان اور قطر کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ شہید رہبر انقلاب کے خون کا بدلہ لینا پوری ایرانی قوم کا مشترکہ مطالبہ ہے۔ ایران بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے جوہری تنصیبات تک رسائی کی درخواست سے اتفاق نہیں کرے گا۔ اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے علاقائی ممالک سے رابطے۔ قطر، عمان، بحرین اور اردن کے وزراء خارجہ کو فون۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان نے خطے کے ممالک پر جاری ایرانی حملوں کی مذمت کی۔ فریقین نے علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے کوششیں کرنے پر زور دیا۔
خطے میں کشیدگی بڑھانے سے گریز کیا جائے، چینی وزارت خارجہ کا فریقین کو مشورہ، بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز میں آزاد اور محفوظ آمد و رفت چاہتے ہیں۔ یہ آبی گزرگاہ بین الاقوامی بحری آمد و رفت کا اہم راستہ ہے، آبنائے ہرمز سے متعلق معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام سے دستبردار ہونے تک پابندیاں نرم نہیں ہوں گی۔ یہ بات واضح ہے کہ تہران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ فرانس مذاکرات میں کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ صرف پاکستان ہی ایران امریکہ تنازع حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، آذربائیجان کے صدر الہام الیوف کا اعلان۔ کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی عام کوششوں کو سراہتے ہیں، ان کا خطے میں امن کے لیے عزم قابل تعریف ہے۔ امید ہے پاکستان ایک بار پھر خطے میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، مشترکہ چیلنجز سے مل کر ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ دوحہ ایئرپورٹ پہنچنے پر قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن نے پاکستانی وفد کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور وفد کے دیگر ارکان قصر لوسل میں امریکی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کریں گے اور قطر کے سابق امیر مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ پاکستانی وفد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ بھی شامل ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کا ایک اور بڑا فیصلہ۔ کراچی کے نسلا ٹاور کے بعد اسلام آباد کی مارگلا پہاڑیوں پر واقع مونال ریسٹورنٹ گرانے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ آئینی عدالت نے سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی اپیلیں منظور کر لیں اور ٹرائل کورٹس کو ملکیت کا فیصلہ عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ وفاقی آئینی عدالت نے نئی گاج ڈیم کی تعمیر ہونے تک ملک بھر کی عدالتوں کو مداخلت کرنے سے روک دیا ہے۔ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے وفاقی آئینی عدالت نے قرار دیا ہے کہ جو بھی تنازعات ہوں وہ ڈیم تعمیر معاہدے میں درج طریقہ کار کے مطابق حل کیے جائیں۔ سہیل رشید مزید بتائیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت نے نئی گاج ڈیم تعمیر کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور اس ڈیم کی تعمیر مکمل ہونے تک پاکستان بھر کی کسی بھی عدالت کو اس میں مداخلت سے روکنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کی جانب سے 17 صفحات پر مشتمل ایک تحریری فیصلہ بھی جاری کیا گیا ہے، جسے چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس سمیر الدین خان نے تحریر کیا ہے اور اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ ہدایات ہم اس لیے جاری کر رہے ہیں تاکہ جو ایک عوامی ضرورت کا منصوبہ ہے اس کی تعمیر جلد مکمل ہو۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں کسی قسم کی بھی بے ضابطگی سامنے آتی ہے یا کانٹریکٹر کی جانب سے تعمیر میں تاخیر کی جاتی ہے یا کانٹریکٹ منسوخ کیا جاتا ہے تو وابٹا کا محکمہ جو ہے وہ اس میں پوری طرح مختار ہوگا کہ وہ 15 دن کے اندر دوبارہ سے ٹینڈر جاری کر کے نیا ٹینڈر جاری کرے۔ عدالت میں کسی بھی طور پر یہ کیس آئندہ نہیں جائے گا۔ ساتھ ہی جو ہائی کورٹ کی جانب سے مختلف طرح کی ہدایات مختلف اوقات میں دی جاتی رہی ہیں، اس کیس میں ان تمام پر آئینی عدالت نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور ایسا کرنے سے جو نظام انصاف ہے اس کی خرابی جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو آئندہ ہائی کورٹ اپنے ایسے اختیارات سے نہ تو تجاوز کرے گی، نہ ہی ہائی کورٹ میں یہ کیس دوبارہ جا سکے گا۔ یہ کیس اب نمٹا دیا گیا ہے۔